عبداللہ بن مسعود ہی سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لو ان رجلا بات یحمل علی الجیاد فی سبیل اللہ، ایک شخص رات کو عمدہ گھوڑوں پہ سواری کرتا ہے جہاد کے سلسلے میں، پہرے داری بھی ہو سکتی ہے ویسے بھی، اور بات رجل یتلو کتاب اللہ لکان ذاکر اللہ افضل ہما، تو مجھے جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والا یعنی تلاوت کرنے والا مجھے ان میں سے جی افضل ہو۔ افضل ہے دونوں میں تو سے۔ ایک آدمی ہے جو ساری رات عمدہ گھوڑوں پر لوگوں کو سوار کر کے جہاد پہ بھیج رہا ہے، اس سرگرمی کو منظم کر رہا ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے جو کھڑا اللہ کی یاد کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے کلام کی قرات کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہ زیادہ افضل ہے۔ یہاں پہ سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ شخص تو ایک اجتماعی عمل میں شامل ہے اور وہ زیادہ اہم ہے، یقیناً ایک انفرادی عمل سے اجتماعی عمل زیادہ فضیلت کا حامل ہوتا ہے، تو یہاں وہ اور انفرادی عمل والے کو فضیلت۔ ایک دوسرے پہلو سے بھی ہے، یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس پہلو سے بھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ تو جہاد ایک اجتماعی عمل ہے، اس میں پوری امت کی جی حفاظت ہے، جی جی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، ایک آدمی اس میں مشغول ہے، ایک آدمی انفرادی عمل میں مشغول ہے۔ اور ایک دوسرے پہلو سے بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاد کرنا یا جہاد میں مشغول ہونا، اس میں بظاہر زیادہ مشقت ہے، قربانی ہے، حتیٰ کہ جان ہتھیلی بھی جان رکھ کے ہتھیلی جانا پہ پڑتا رکھنا ہے، مال خرچ کرنا ہے، اور ادھر بظاہر کوئی اس طرح مشقت نہیں ہے، کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں پہلے ہمیں ایک یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو مضمون ہے یہ حدیث میں آیا ہے ہے۔ اچھا کہ ٹھیک ٹھیک، ذکر کرنے والے صحیح صحیح، وہ جہاد کرنے والوں سے افضل ہے۔ تو معروف حدیث ہے، غالباً صحاح میں بھی ہے، بالکل صحیح۔ ایک جہاد سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا، میں تمہیں وہ لوگ نہ بتاؤں کہ جو ان لوگوں سے جو گھوڑے لے کر اور اپنی جانیں لے کر مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، وہ ان سے زیادہ افضل ہے۔ الذاکرون اللہ، اللہ بالکل کو صحیح، یاد کرنے والے۔ تو اس میں اب دیکھیں ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی نظر میں یا اللہ کی نظر میں کوئی عمل کس بنیاد پر اور کیسے وہ زیادہ مقام اور اجر کا حق یعنی حقدار بنتا ہے۔ بالکل صحیح، تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے اصل میں جو چیز مقصود ہے وہ کیا ہے؟ عبادت۔ بالکل ٹھیک، اللہ کو بندوں سے جو چیز محبوب ہے، جس کے لیے اس نے انسانوں کو پیدا کیا، ہدایت کا سلسلہ دیا، وہ کیا ہے کہ یہ لوگ خدا کو پہچانیں، اس کا حق تسلیم کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کو یاد کریں۔ بالکل صحیح، انسان سے اصل میں تو یہ مطلوب ہے، بالکل ٹھیک، تو یہ فی نفسی ہی اور بذات خود مقصود اور مطلوب ہے ہوں، انسان سے۔ بالکل صحیح، باقی جو چیزیں ہیں مطلب جہاد ہے، وہ تو دنیا، وہ تو ایک رکاوٹ دور کرنے کے لیے، صحیح، کوئی خطرہ پیش آ گیا اس سے نمٹنے کے لیے، بالکل ٹھیک، وہ دین کا اس طرح غلبہ قائم کرنے کے لیے ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت بے خوف و خطر کر سکیں، ایسا ماحول پیدا ہو کہ خدا کو یاد کرنے والے وہ امن سے اطمینان سے خدا کو یاد کر سکیں۔ بالکل ٹھیک، اور پھر وہ تو ان ہمیشہ کی یہ اپنی چیزیں، اہمیت ہے، جی جی، ان کی اپنی فضیلت ہے، اور جب اس کا موقع ہو تو پھر وہ افضل ہے، یعنی جب ٹکراؤ ہو رہا ہو ظاہر، کہ آپ نے دین کی حفاظت کرنی ہے، دین جان مانگ رہا ہے، مال مانگ رہا ہے، اور آپ کہیں گے نہیں میں ذکر کروں گا اور تلاوت کروں گا، وہ غلط تقابل ہوگا، بالکل ٹھیک، اس موقع پر وہ افضل عمل بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ تقابل سے ہٹ کر فی نفسی ہی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو جو انسان کی جو چیزیں زیادہ محبوب ہیں، جو اصل میں وہ انسان سے چاہتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اہل کفر کی گردنیں مارنا، یہ فی نفسی ہی زیادہ اچھا اور محبوب عمل ہے کیا خدا کو یاد کرنا؟ یاد کر، بالکل ٹھیک ہو گیا، تو تو اس تناظر اس میں پہلو سے یہ بتایا گیا۔ بہت خوب۔